بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الصلوات مجلس کے قبولیت کے واسطے پریشان حال مومن و مومنات سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے مریضوں کے شفا یابی کے واسطے مقروض مومن و مومنات سے قرضوں کی ادائیگی کے واسطے ہر قسم کی وبا چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو اسے محفوظ رہنے کے واسطے زمینی اور آسمانی آفات و بلیہ سے محفوظ رہنے کے واسطے بلند تر صلوات میرا ذکر کرنا آپ بزرگان مومنین کرام کا اس طیب و طاہر و مقدس و پاکیزہ ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو حاجات لے کر اس بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ بحق میزبان فرش اللہ صاحب الزمان کے صدقے میں آپ کی تمام حاجات کو شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ آپ بزرگان کی خدمت میں مسلسل سورہ مبارک عنکبوت کی آیات پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ فقط ان کے دعوی ایمانی سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کوئی بھی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیں، عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، جتنا عقیدہ اچھا ہوگا اتنا عمل میں بھی نکھار آئے گا، جتنا عقیدہ کمزور ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل بھی کمزور ہوگا۔ اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے تو بندہ ہر امتحان کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تیر اور تلوار تو لگتے ہیں مگر محسوس نہیں ہوتے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے، کربلا والوں کا عقیدہ مضبوط تھا، جب عقیدہ مضبوط تھا تو ہر مشکل کے لیے وہ تیار نظر آئے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، عمل میں کوتاہی رہ جائے،
آپ کے وارث اگر آپ کی نماز رہ جائے، روزہ رہ جائے، حج رہ جائے، تو ان تمام چیزوں کی قضا ہو سکتی ہے، عقیدے کی کوئی قضا نہیں۔ جب تک اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ خود عقیدے کو درست کریں۔ اگر عقیدہ درست نہ ہوا، مرنے کے بعد ورثہ کتنے بھی لا الہ الا اللہ پڑھوائیں کسی کام کے نہیں، لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ والا مضبوط عقیدہ ہے، نماز میں کوتاہی رہ گئی وہ پوری کر دے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں کمزوری رہ گئی کچھ نہیں ہوگا۔ عمل بھلے وہ ہو، عقیدہ اگر اچھا ہو جائے۔ حر نے نماز نہیں بدلی تھی، امام بدلا تھا۔ کربلا میں نمازیں وہی تھی، امام بدلا تھا۔ اگر عقیدہ درست ہو جائے تو اس عمل میں نکھار آتا جاتا ہے۔ جتنا عمل کرتے جائیں گے عمل میں مزہ آئے گا، سختیوں کا احساس نہیں ہوگا، پریشانیوں کا احساس نہیں ہوگا۔ یہی تو سبب ہے آپ کا حسین مولا پر اتنا عقیدہ مضبوط ہے کہ گرمی کے موسم میں بھی پاؤں ننگے یا حسین کہتے ہوئے راستوں پر گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی مومن کے پاؤں چلے ہیں؟ کیوں نہیں چلتے؟ اگر عقیدہ درست ہو جائے، اگر عقیدہ پختہ ہو جائے، اور قبر میں بھی جو سوالات ہونے ہیں عمل کے بعد میں، پہلے عقیدے کا سوال، نماز کے بارے میں نہیں، خدا کے بارے میں، نبی کے بارے میں، امام کے بارے میں، قبلے کے بارے میں، کتاب کے بارے میں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مربوط ہیں عقیدے سے۔ اگر عقیدہ اچھا ہے تو آپ کا عمل یقیناً قبول ہے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہے، اور عقیدہ ایسی چیز ہے جو دکھنے میں نہیں آتی، آثار سے پتہ چلتا ہے کتنا آپ کا عقیدہ اور اعتقاد مضبوط ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے امام حسین کے نام پر دینے سے رزق میں کمی نہیں آتی، اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ نیاز کی دیگیں اتار کے دنیا کو بتلاتے ہیں حسین کے نام پر دینے سے رزق میں کمی نہیں آتی، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں، اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے پھر مرنے کا خوف نہیں، کہاں بھی مرو، شرط یہ ہے محبت میں مرو۔ عقیدہ محبت سچی ہو، مدینے میں مرو یا مدائن میں مرو یا ربضہ کے بیابان میں مرو، عقیدہ اچھا ہو تو پھر وارث آ جاتے ہیں۔ عقیدہ اگر اچھا ہو، چاہے نبی کو نہ دیکھو تبھی اویس کرنی صحابی ہے۔ جسے صحابی کی تعریف کرتی جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو، اویس کرنی نے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ عقیدہ اچھا تھا، محبت سچی تھی۔ جب محبت سچی ہو جاتی ہے پھر آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں، جس کے عاشق ہیں آخری ٹائم پر وہ خود ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ اچھا نہیں، محبت سچی نہیں، چاہے آپ اپنے عاشق کے قدموں میں گر پڑو کسی کام کی نہیں ہو۔ اگر عقیدہ مضبوط، مدائن میں حضرت سلمان فارسی آخری ٹائم ہے، وصیتیں کی کہ نہ مجھے غسل دینا، نہ مجھے کفن دینا، نہ مجھے دفن کرنا۔ سلمان مسلمان کو غسل کون دے گا، کفن کون دے گا؟ اب جو توجہ سے میری گفتگو کو سن رہے ان کے لیے جملہ دینے جا رہا ہوں۔ کفن کون، دفن کون کرے گا، نماز کون پڑھائے گا؟ کہا وہی جس نے نبی کو غسل و کفن دیا۔ اگر چاہتے تو نام بھی لے سکتے تھے، بڑی مشکل کو حل کر دیا۔ جس نے
نبی کو غسل و کفن دیا. دیکھیں حدیث ثقل ہے، انی تارک فیکم ثقل ہے، یہ حقیقت میں پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، خالی وصیت پیغمبر ہے. تمہارے درمیان میں 2 گرام بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اطرت. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، وصیت اسے یاد ہوتی ہے جو غسل و کفن کے ٹائم پر ہو. جب وصیت کی جا رہی ہو وہ اس ٹائم وہاں پر موجود ہو. اور ایک شریعت کا مسئلہ واضح کر دوں، بھائی جو فوت ہو جاتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. نماز جنازہ کے لیے ضروری ہے کہ وارث سے اجازت لو، یا وارث خود نماز پڑھائے، یا وارث خود نماز پڑھائے، یا وارث سے اجازت لو. علی مولا نے جب پیغمبر کی نماز پڑھائی نہ تو کسی سے اجازت لی، خود نماز پڑھا کر یہ ثابت کر دیا میں ہی تو وارث ہوں تبھی تو نماز پڑھا رہا. کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے، یا وارث سے اجازت لو یا وارث خود پڑھائے. اب کسی تاریخ کی کتاب میں دکھاؤ علی نے کسی سے اجازت مانگی ہو، اجازت ہے میں نماز پڑھاؤں؟ نہیں. اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ حدیث کو ہی تبدیل کر دیا. پیغمبر نے ایسا تھوڑی کہا ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسری اطرت. پیغمبر نے کہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں 2 گرام بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کون سی چیزیں؟ کتاب اور سنتی. کتاب اور سنت. اطرت کا لفظ پیغمبر نے لایا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو، پیغمبر نے اطرت اور اہل بیت کا نام نہیں لیا، ہم آپ کی بات کو 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. سنت کا پہلے سنت کی تعریف تو کرو. سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت کے ویسے 3 طریقے ہیں ہمارے پاس. قول، حدیث کے سنت کے قول، فعل، جو کہے پیغمبر، جو کرے پیغمبر، اور جو پیغمبر کے حضور میں کیا جائے اور پیغمبر خاموش رہے. عام مولوی کے سامنے غلط بات کی جائے وہ تو خاموش نہیں رہتا، اگر پیغمبر کے سامنے کوئی ایسا فعل انجام دیا جائے پیغمبر خاموش رہے، سمجھ لے یہ بھی حدیث ہے. اگر غلط ہوتا تو پیغمبر ٹوکتے. اب سنت، لفظ سنت کی ڈکشنری میں جب ہم نے معنی تلاش کیا تو اس کا ایک معنی تینت نکلا، ایک معنی راستہ نکلا، ایک معنی روش نکلی، ایک معنی چہرہ نکلا. سنت یعنی چہرہ، سنت یعنی راستہ، سنت یعنی تینت. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں سنت یعنی رفتار. اب پیغمبر کی سنت ان سے لو جن کی رفتار پیغمبر کی رفتار ہو، جن کی تینت نبی کی تینت ہو، جن کا چہرہ نبی کا چہرہ ہو، جس کا راستہ نبی کا راستہ ہو. یہاں تک کہ اگر خواب میں بھی کوئی دیکھے کہ پیغمبر تشریف فرما ہے اور یہ وہاں جائے، پیغمبر کے پاس کھجور سے بھری ایک ٹوکری پڑی رہے، پیغمبر وہاں سے کچھ کھجور اٹھا کے اسے دے، یہ گنے تو 18 کا عجیب خواب ہے. نہ میں نے پیغمبر کو سوچا، نہ میں نے کھجور کو سوچا. خواب میں پیغمبر نے کھجوریں دی، وہ بھی 18 کی تعداد میں. یہ پریشان ہے. اتنے میں پتا چلا امام رضا آ رہے ہیں نیشاپور میں. جیسے پہنچے یہ بھی امام کی زیارت کے لیے گیا تو امام کے پاس بھی کھجور سے بھری ٹوکری پڑی ہوئی تھی. امام نے بھی کچھ مقدار میں اسے کھجور کے دانے دیے. اس نے گنے تو 18 تھے. کہا مولا کچھ اور دے دیجئے. مولا فرماتے اگر خواب میں میرے نانا نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دیتا.
پیمبر کی دینت ہو، جس کی رفتار پیمبر کی رفتار ہو، جس کا راستہ پیمبر کا راستہ ہو۔ دیکھیں آدم کی یہ جرت نہ تھی کہ آدم گئے ہم سب آدم، نوح میں بھی یہ جرت نہ تھی کیونکہ ان کے بیٹے راستے سے بھٹکے ہوئے نظر آئے۔ فقط محمد مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے، کہا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ان کی رفتار میری رفتار، ان کی گفتار میری گفتار، ان کی دینت میری دینت، ان کا راستہ میرا راستہ ہے۔ افسوس ہے کہ پیمبر کو دنیا نہ سمجھ سکی، اگر پیمبر کو سمجھتی کبھی بھی دنیا اہل بیت سے دور نہ ہوتی۔ وہ دیکھا تھا نا کسی نے کہ امام کے ہاتھ میں عصا تھی، بڑا مفتی جھکا، سب سے پہلے سوال کیا شہزادہ تیری یہ عمر تو نہیں ہے کہ عصا لے کے گھومے؟ کہا یہ معمولی عصا نہیں ہے، یہ پیمبر کا عصا ہے۔ جب سنا پیمبر کا عصا ہے، جھکا کہ میں بوسا لوں، متبرک ہو جاؤں، امام نے عصا کو ہٹا دیا، کہا شہزادے مجھے متبرک نہیں ہونے دے گا۔ کہا افسوس ہے جس بے جان چیز کی نسبت نبی کی طرف ہو جائے اسے تو چومنے کے لیے تیار ہے، لیکن جن کا گوشت نبی کا گوشت ہو، جن کی روح نبی کی روح ہو، ان سے نفرت کرتا ہے۔ بات ہے سمجھنے کی، جن کی دینت نبی کی دینت، جن کی رفتار نبی کی رفتار، جن کی گفتار نبی کی گفتار۔ اور دیکھیں نبی کے ایک ایک جملے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی لحمک لحمی دمک دمی۔ پیغمبر نے یہ کیوں نہیں کہا میرا گوشت علی تیرا گوشت ہے، میری روح تیری روح ہے، میری جنگ تیری جنگ ہے، میری صلح تیری صلح نہیں، تیرا گوشت میرا، میرا گوشت تیرا گوشت نہیں۔ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے، تیرا صلح میرا صلح ہے۔ یا رسول اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرا گوشت تیرا گوشت ہے، نہیں، پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے ہیں ممکن ہے کوئی میرا ہو جائے تیرا نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں کوئی تیرا ہو جائے اور مصطفیٰ کا نہ ہو۔ تیری جنگ میری جنگ، ایک قانون دے دیا پیغمبر نے۔ دیکھو کہیں پر بھی شخصیات کو نہ دیکھنا، دیکھنا علی کہاں ہے۔ اور ابو ذر کو بھی یہی کہا نا کہ اے ابو ذر اذا سلک الناس وادی، اگر دیکھو تمام کے تمام کائنات کے انسان سب ایک طرف جا رہے ہیں، اکیلا علی ایک طرف جا رہا ہے۔ کثرت کو نہ دیکھنا، علی کو دیکھنا کہا جا رہا ہے۔ ملاک اور معیار حق کا علی ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگارا حق کو وہاں کرنا جہاں علی ہو۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں کرنا جہاں حق ہو، نہیں، جہاں علی ہو وہاں حق۔ جس ممبر پر علی وہ ممبر حق، جس گفتار میں علی وہ گفتار حق۔ تبھی تو کلندر صاحب نے کہا لعنت بر آن کتاب وہ صاحب آن کتاب کنم، کہ در آن ذکر علی نبوت، میں اس کتاب اور لکھنے والے پر لعنت کرتا ہوں جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو۔ علی ملا کو معیار حق کا، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگارا حق کو وہاں کرنا
جہاں علی ہو. جس گفتار میں علی وہ گفتار ہے، جس کردار میں علی وہ کردار ہے، جس منبر پر علی وہ منبر حق. ملا کے حق علی ہے. یہی تو سبب ہے دنیا علی کو نہیں سمجھ سکی، دنیا علی کو نہیں سمجھ سکی، دنیا پیغمبر کو نہیں سمجھ سکی. اگر دنیا سمجھ لیتی تو اتنا کافی تھا. جن کے لیے پوری زندگی پیغمبر کہتے نظر آئے یہ مجھ جیسے ہیں، انہم منی وانا منہم، حسین منی وانا منہم، فاطمہ بضعۃ منی، حسین مجھ جیسا ہے، زہرا مجھ جیسی ہے، حسن مجھ جیسا ہے، علی مجھ جیسا ہے. جنہیں زندگی بھر پیغمبر کہتے رہے یہ مجھ جیسے ہیں، انہوں نے کبھی جرأت نہ کی وہ کہیں ہم مصطفیٰ جیسے ہیں. اپنے آپ کو عبد کہلایا، اپنے آپ کو کنیز کہلایا، لیکن اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا نہیں کہلایا. حق کا معیار علی ہے. ہم اپنے جملے پر واپس. محبت میں موت ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، کہاں آئے کہاں نہ آئے. خیرپور میں آئے، کراچی میں آئے، ایران میں آئے، محبت ہونی چاہیے. وہ وارث خود آ جاتے ہیں. کتاب گناہان کبیرہ آیت اللہ عظمہ آغائے دستگیر کی، وہاں پر جب شراب کے ذکر پر پہنچے، شراب گناہان کبیرہ میں سے جو شراب پیتا ہے یہ شراب ہی تو تھا. علی کی بیٹیاں کھڑی رہی تھی، حیا نہ تھی. یہ شراب جو تمیز ختم کر دیتی ہے. ایک مرتبہ شاعر کا اہل بیت کا بغداد کا ایک مرتبہ شراب پی تھی، لیکن توبہ طائب ہو گیا. بعد میں جب احساس ہوا کہ میں نے شراب پی ہے، غلط کیا، احساس ہوا، لیکن شراب تو پی تھی نا. کہتے یہ شاعر تھا تبرے کا شاعر. ہم اس سے بہتر جانتے ہیں. جب آخری ٹائم آیا اپنے بھی جمع ہوئے، دشمن بھی جمع ہوئے. دیکھیں اس کی موت کیسی ہوتی. ایک مرتبہ شراب پی، کہتے پیشانی پر ایک سیاہ دانہ آیا، ہلتا گیا، پورا چہرہ کالا ہو گیا. دشمنوں کو موقع ملا علی کے غلاموں کے خلاف بولنے کا. امید کے کانوں پر یہ آواز گئی کہ مولا قبر میں جو کرنا ہے کر لینا، جاتے وقت دشمنوں کے سامنے رسوا تو مت کیجیے. یہ فقط جملہ بولنے کی دیر تھی. جہاں سے کالا سیاہ دانہ آیا تھا وہاں پر سفید دانہ آیا، پھیلتا گیا، چہرہ چودھویں کے چاند کی طرف چمکتا ہوا نظر آیا. فقط ایک جملہ کہا، مولا میں نے تو آپ سے مدد مانگی تھی، یہ تو نہیں کہا تھا زحمت کر کے آپ خود آ جائیں. عرض کہنا چاہنے کی ضرورت نہیں. اگر محبت سچی ہے، اگر محبت سچی ہے. ایک شخص تھا نا، ہر سال قافلہ لے کے جاتا تھا کربلا، ہر سال. ایک سال جب وہ وہاں گیا تھکا ہوا تھا، بہت تھکا ہوا تھا. قافلے والوں کو کہا کیا کریں، چلیں زیارت حسین کو یا آرام کے بعد چلیں. اتنے تھکے ہوئے آئے حسین کے لیے تھے. اب وہ نیند کون سی تھی جب عاشق کا روزہ سامنے نظر آیا. اب یہ اٹھنے ہی والے تھے، یہاں ایک سیاہ غلام توڑتا ہوا آیا. کہا آقا آ رہے ہیں. کون سے آقا؟ کس کے لیے آئے ہو؟ حسین مولا. کہا حسین مولا آ رہے. مولا نے آ کر کہا بہت تھکے ہوئے ہو، مجھے احساس ہے.
تھکے ہوئے, اللہ آپ کی معرفت کو سلامت رکھے, بہت تھکے ہوئے. ایک پیغام جو آپ کے لیے آج دینے آیا, جب واپس اپنے وطن جائے نا, مازندران, عباس نام تھا, عباس جب واپس مازندران ایران کے شہر جاؤ نا, وہاں ایک بوڑھا ضعیف رہتا ہے, اسے مجھ حسین کے سلام دینا. یہ کہ ہم سلام پڑھیں, مولا سلام. مولا کون سی اس کی ایسی ادا ہے جو آپ کو اتنی پسند آئی کہ آپ سلام بھیج رہے ہیں؟ مولا فرماتے وہ مجلس میں آتا ضرور ہے, بیٹھتا نہیں, عزاداروں کی چپلوں کو سیدھا کرتا ہے. یہ اس کا فعل مجھ حسین کو اتنا پسند آیا ہے کہ میں سلام بھیجا. ایک اور چھوٹا سا واقعہ اور ربط مسائل. کل ایک کسی بندے نے میسج کیا, اظہر حسین زیدی آل اللہ مقاموں کا ایک جملہ, کا ایک بہت بڑا امیر تھا 1950 میں, بہت بڑا امیر تھا. جب آتا تھا فقیروں جیسا لباس پہن کے آتا تھا, تبرک بانٹتا تھا, سبیل بانٹتا تھا, لباس اور حلیہ فقیروں والا تھا. کہتے ہیں ایک شخص نے اس کو دیکھا, اس پر نام آئی, 1 روپیہ یا کچھ جو ہے پیسے, اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اسے دیے. وہ جو فقیر تھا ظاہری ہوئی, اس نے اس نوٹ کو چوما, آنکھوں پہ لگایا, جیب میں رکھ لیا. یہ وقت کہتا ہے اس فقیر کی طرف میری پوری توجہ چلی گئی. اتنے میں مجلس ختم ہوئی, عزاداری ختم ہوئی, میں نے دیکھا بڑے ماڈل کی ایک گاڑی رکی, یہ گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا آج کا سب سے بڑا امیر. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا اس کی بہت بڑی بینک ہے. کہا میں بہت شرمسار ہوا, میں نے ایک ادنا سی اسے رقم دی, فقیر سمجھ لیا. کہا دوسرے دن اس کے آفس پہنچا, یہ آپ اور ہمارے لیے نصیحت ہے. دوسرے دن اس کے آفس پہنچا, جیسے آفس پہنچا بہت بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا, گلے ملا. میں نے معذرت کھائی کہ معاف کرنا, میں نے کل فقیر سمجھ کے تیری توہین کر لی. کہ تیرا احسان ہے مجھ پر, مجھے شرمندہ نہ کر. کہ میرا احسان کیسے ہوا؟ کہا یہ جو نوٹ دی ہے نا فقیر سمجھ کے, یہ کل میں وصیت کر دوں گا, جب میں اس دنیا سے جاؤں یہ نوٹ میرے کفن میں رکھ دینا. میں جناب سیدہ سے جا کر کہوں گا میں وڈیرا بن کے مجلس میں نہیں جاتا تھا, میں فقیر بن کے جاتا تھا, تبھی تو فقیر سمجھ کے کسی نے مجھے نوٹ دیا تھا. جتنی حیثیت ہے مجلس سے باہر رکھ کے آیا کرے, مجلس میں آئے تو ایک فقیر بن کے آیا کرے, ایک حسینی بن کے آیا کرے. کیوں نہ آئے سیدہ مجلس میں آتی ہے, ظاہری لوگوں کو مت دیکھا کرو, ظاہری لوگوں کو مت دیکھا کرو. اس میں سکینہ بھی تو آتی ہے, اس میں بی بی زینب بھی تو آتی ہیں. اپنی امیری باہر چھوڑ کر آیا کرے, اپنا غرور باہر چھوڑ کے آیا کرے, یہاں فقیر حسین بن کے آیا کرے. بس عزیزو, آج میرا دل چاہتا ہے, ایک دوست نے کہا ہے گزشتہ سال آپ نے نماز کے بارے میں چند جملے کہے تھے, آج وہی تکرار کرے. دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں, کوشش کروں گا مختصر بیان کروں. اس نماز کی قدر کیجئے, اس نماز پر بڑی قربانیاں خرچ ہوئی. مرحبا. بہت بڑے معرفت والے عزادار, قدیمی عزادار بیٹھے ہیں. ہمارے استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے اگر صبح آذان کا ٹائم ہو فقط عاشور کے دن آذان سن کے اکبر کو یاد نہ کرنا. اگر صبح کے ٹائم آذان ہو جائے, جوان بیٹا سو رہا ہو, اس کے سینے کے بٹن کھول کے سینے پر بوسہ لے کر ایک جملہ کہنا, اور اکبر کے جوانی کا صدقہ آذان کا ٹائم ہو گیا. اگر اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو نا, ایک مرتبہ شام کی طرف رک کر کے ایک جملہ کہا کرو, اے علی کی بیٹی تیری چادر چھین لی گئی, میری بیٹی کا پردہ بچ گیا. اس نماز پر بڑی قربانیاں خرچ ہوئی ہیں.
بطول کا پہلو شکستہ تھا تب بھی نماز پڑھتی تھی. حسین کے سینے پر سونے والی بابا ثابت المچی صاحب جملہ پڑھتے ہیں نا، جب پانی کے برتن سامنے آتی تھی ایک نہیں دو، ایک کی طرف خود دیکھتی تھی دوسرے کی طرف دیکھتی تھی، میرے نمازی بابا نماز کا ٹائم آ گیا، بیٹی کو انتظار ہے. دو مسلح بچھاتی تھی، ایک مسلح پر خود کھڑی ہو جایا کرتی تھی، دوسرے کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ کے کہتے میرے نمازی بابا نماز کا ٹائم آ گیا. مسجد میں نماز پڑھنا بہت آسان کام ہے، پنکھے کا بندوبست، قالینیں بچھی ہوئی ہیں. میں کہوں یا علی محراب مسجد میں نماز پڑھنا بہت آسان کام ہے. شام غریبہ کے ٹائم جلے ہوئے خیموں کی رات پر نماز پڑھنا مشکل کام ہے. میں کہوں گا یہ بھی بہت آسان ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان، توق پہنا ہوا انسان، نماز مشکل ہے. میں کہوں گا سجاد پھر بھی مشکل ہے. بغیر محملوں کے اونٹوں پر نماز بہت مشکل ہے. میں کہوں گا یہ بھی آسان ہے. شرابیوں کے درباروں میں، بازاروں میں شرابیوں سے ہم کلام ہونا مشکل ہے. شرابیوں کے بازاروں میں، درباروں میں نماز پڑھنا مشکل کام ہے. مرحبا. آج دل چاہتا ہے ایک صحابی کے چند جملے پڑھو. حضرت سعید بن جبیر 80 برس کے ہیں. جب حسین نماز کی تیاری کر رہے تھے 80 برس کے آئے، مولا میں آ تو گیا ہوں، آپ کی عشق میں نہ نیزہ اٹھانے کی طاقت ہے نہ تلوار چلانے کی طاقت ہے. مولا اب موقع آ گیا ہے، آپ نماز پڑھے میں آپ کی حفاظت کرو. مولا فرماتے ہیں سعید میری طرف سے اجازت ہے. اب جو سعید نے پشت کی حسین کی طرف، سینہ کیا دشمن کی طرف، تیر چلتے رہے. سعید نے تیر کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا، ایسا نہ ہو کوئی تیر مجھ سے ہو کے حسین کو جا کر لگے. یہ تیروں کی برسات ہوتی رہی. عزادارو ایک وہ وقت آیا جب حسین نے نماز مکمل کی، سعید زمین پر آئے، غریب زہرا پہنچ گئے، آگوش کو پھیلایا. حسین کے آگوش میں سعید نے سر رکھا. یا سعید رو رہے ہیں. امام سے پوچھا کیا مولا میں نے وفا کی؟ عجیب جملہ کہا ہے مولا نے. مولا فرماتے یا سعید انت امامی فی الجنہ، سعید تو جنت میں میرے آگے آگے چلے گا. اجرک من اللہ. عزادارو معاف کرنا، سادات معاف کرنا اگر اب جملہ مشکل گزر